Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آیاتی ان خلقکم من تراب، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن کر چاروں طرف پھیل گئے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تمہیں ان کے پاس سکون ملے، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی رکھی. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبان اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. اس میں نشانیاں ہیں سارے جہاں، اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے. گزشتہ آیات میں کافروں کے تعلق سے اس بات کا ذکر تھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، تو عذاب میں وہ گھیر لیے جائیں گے. لہذا اس سے بچنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، رات کو، وغیرہ وغیرہ، اور دن ڈھلے، یعنی 5 نمازوں کا اہتمام کرو. اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے تسبیح ہے، حمد و ثنا ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، کلمے کا ورد ہے، وغیرہ وغیرہ. ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کی عجیب صفت ہے کہ وہ زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کر دیتا ہے. اور زمین جب خشک ہو جاتی ہے اور جب بالکل اپجاؤ نہیں رہتی، بنجر بن جاتی ہے، تو اللہ بارش کے ذریعے اسے پھر زندہ کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا ایسے ہی وہ تمہیں بھی زندہ کرے گا. اب آگے اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. تقریباً پورے رکوع میں اسی بات کا ذکر ہے. آدھے کا ذکر انشاءاللہ آج ہوگا اور آدھے کا ذکر کل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تمام لوگوں کی رہنمائی فرمائی کہ اللہ کو اس کی ذات سے مت پہچانو، اللہ کو اس کی صفات اور اس کی قدرت سے پہچاننے کی کوشش کرو. اگر تم اللہ کی ذات میں الجھو گے، اس کی ذات میں پڑو گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے. پھر آپ نے اس کی ایک مثال دی کہ جیسے شیطان تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بتاؤ تم کو کس نے پیدا کیا، یا تم کس سے پیدا ہوئے. کہ بھائی ہم لوگ تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے. تمہارے ماں باپ کس سے پیدا ہوئے؟ وہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، یعنی تمہارے دادی دادا. تمہارے دادی دادا کس سے پیدا ہوئے؟ وہ پردادی دادا سے پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایسے لاتے لاتے بالکل اخیر تک لے کے جائے گا. اس کے بعد آخر میں مرحلہ یہاں تک آئے گا کہ سب سے پہلا انسان جو ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو جب ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں،
زمین پیدا کی گئی، درخت پیدا کیے گئے، پہاڑ پیدا کیے گئے، سمندر پیدا کیے گئے، سورج چاند پیدا کیے گئے، انسان پیدا کیا گیا، تمام مخلوقات پیدا کی گئیں، تو سب کو پیدا کیا گیا، تو آخر ایک بات یہ بھی تو ہوگی کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہوگا؟ تو بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے بارے میں، اس کے ذات کے بارے میں اگر تم جھگڑو گے، اس کے ذات کو کھوجنے کی کوشش کرو گے، کوریدنے کی کوشش کرو گے، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی ذات کو اس کے صفات سے پہچانو، خوب سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ آپ جتنی چیزوں پر غور کریں گے، یہ سب اس کے قدرت کے مظاہر ہیں، قدرت کے مناظر ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ سورج کسی کے بس میں نہیں ہے، کوئی کہہ دے کہ میرے بس میں نہیں ہے، آج تک تم سورج تک پہنچ ہی نہیں پائے، بس میں کرنا تو بہت بڑی بات۔ جن سیاروں تک پہنچ بھی گئے ہیں وہ بھی ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہم صرف وہاں کے اعتبار سے چل رہے ہیں۔ پھر یہی نہیں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے قدرت میں نہیں ہے، یہ بھی ہمارے قدرت میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اس کو اس اعتبار سے بنا دیا ہے، مسخر کر دیا ہے، قابو میں کر دیا ہے کہ ہم اپنے استعمال کی چیزیں اس سے لے آتے ہیں۔ ورنہ صحیح معنوں میں اگر کوئی ہم سے کہہ دے ذرا تم مٹی بنا کر دکھا دو، تو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، ساری ٹیکنالوجی ایک طرف ہو جائے، مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ نے اتنی بڑی زمین بنا دی اور انسان کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور پوری کائنات میں پھیلا دیا، تو ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ ہم سے کہہ دیا جائے ذرا پانی پیدا کر کے دکھا دو، پانی پیدا کرنے اور بنانے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم سے کہہ دیا جائے کہ تم لکڑی بنا کر دکھا دو، تو لکڑی پیدا کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں۔ ہم سے کہہ دیا جائے کہ تم ہوا بنا کر دکھا دو، ہوا بنانے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں۔ یہاں تک کہ سونا، چاندی اور دیگر تمام دھات جو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اگر کہہ دیا جائے کہ تم انہیں بنا دو، تو کیا ہمارے اندر اتنی قدرت ہے کہ ہمیں انہیں بنا سکیں؟ لیکن اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ان بنی بنائی چیزوں کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، اللہ نے یہ طاقت دی، یہ قدرت دی، یہ عقل دی، اور اس کے ذریعے ہم نے استعمال کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر چیز سرے سے پیدا کرتا ہے۔ زمین نہیں تھی، پیدا کر دیا، آسمان نہیں تھا، پیدا کر دیا، سورج نہیں تھا، پیدا کر دیا۔ اللہ تو سرے سے ہر چیز پیدا کرتا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اسے پیدا کر سکیں، بس استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کی ذات میں ہم الجھیں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جب اس کی صفات کو دیکھیں گے تو خود بخود میری سمجھ میں آ جائے گا، اور خود اپنی ذات میں ہم غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر یہی چیز ہماری جو ہے کس سے بنی ہے؟ مٹی سے ساری چیزیں بنی ہیں۔ اسی میں ہڈی بن گئی، اسی میں گوشت بن گیا، اسی میں چمڑا بن گیا، اسی میں خون بن گیا، اسی میں رگیں بن گئی، اور اسی میں ساری چیزیں بنتی چلی گئیں۔ اور یہ آنکھ بھی مٹی سے پیدا ہوئی، اللہ نے اس میں روشنی پیدا کر دی، اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دل ہے وہ دھڑکنے لگا، وغیرہ وغیرہ، ہمارے اندر اللہ نے حس پیدا کر دی، اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ زبان میں بولنے کی طاقت دے دی، ہم بولنے لگے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مٹی کے اندر سے اللہ نے پیدا کر کے وہ صفات رکھی، اور ہم سارے کام کرنے لگے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت ان میں سے کوئی چیز چھین لے تو کسی کے بس میں ہے کہ اس کو دے سکے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ قوت گویائی چھین لے نہیں، آنکھ چھین لے، روشنی چھین لے، بیکار ہے، ساری مشینیں، سارے آلات بیکار ہو جائیں۔ کان کے جو پردے ہیں اللہ اسے پھاڑ دے اور یہ کہہ دے کہ اب یہ بندہ نہیں سنے گا، تو دنیا کی طاقت ہمیں سنانا چاہے تو سنا نہیں سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اور اللہ کیا تعارف کراتی ہیں کہ دیکھو اللہ ہے جس نے ساری چیزیں پیدا کی، ساری چیزیں پیدا کی۔ ایک وقت تھا کہ ساری کائنات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو اس وقت سارے عرب نے کہنا شروع کر دیا، اچھا ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو گئے،
اور ہمارا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا علم اللہ کے پاس ہوگا، آخر وہ کیسے ہوگا؟ ہم ایک ایک چیز دیکھیں گے، وہ کیسے دیکھیں گے؟ اس وقت لوگ بتا بھی نہیں سکتے تھے، کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک وحالها، جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ اس کے رب نے اس کو اس کا حکم دے رکھا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ آئیں گے الگ الگ ہو کر، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اس وقت قرآن یہ منظر کھینچ رہا ہے جس وقت آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارا کیا ہوا ہم کو دکھایا بھی جا سکتا ہے، اور آج ہمارے سامنے چیز موجود ہے، ہم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لائیو بھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، کون کہاں پر کیا کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ سال بھر بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد ہم وہ چیزیں جب چاہتے ہیں کلک کرتے ہیں، چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بالکل ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے اس وقت وہ کیا گیا تھا۔ ہے یا نہیں؟ سامنے ہمارے موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین اسی طرح انسان کا عکس کھینچ رہی ہے، اس کا فوٹو لے رہی ہے، اس کا ویڈیو بنا رہی ہے، اور جب آخرت قائم ہوگی تو اس پر کلک کر دیا جائے گا اور ساری چیزیں آن ہو جائیں گی، ایک ایک منظر ہمارا دکھائی پڑے گا۔ تو اللہ کو اس کی صفات سے پہچان لو، پہچان لو۔ تو اللہ نے نشانیاں بتانا شروع کی کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم من تراب، انکم من آدم و آدم من تراب، تم جو ہے آدم سے ہو اور آدم جو ہے مٹی سے ہے۔ تو ہماری اصل جو ہے وہ مٹی ہے، اور اسی مٹی میں مل جائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انہی دعا کے ساتھ، انہی کلمات کے ساتھ ہم اسے دفن کرتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے بار بار دہراتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، اسی میں تم کو دوبارہ لے جائیں گے، اور اسی سے پھر تم کو نکالیں گے۔ تینوں کیفیت کا ذکر وہیں پر ہم 3 مٹھی مٹی میں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا، اور پھر یہی نہیں، مٹی کا ایک پتلا تمہیں بنایا، مجسمہ بنایا، پھر تمہیں ایسے پوری کائنات میں پھیلا دیا کہ زمین کے کونے کونے میں تم پھیل گئے۔ اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، یعنی آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اکیلے تھے، ان کو ایک سکون کے لیے کوئی چیز چاہیے تھی، اللہ رب العزت سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، اللہ نے ان کے سینے سے ہی انہی کے اس میں سے ایک دوسری صنف پیدا کر دی، وہ عورت تھی، وہ حوا تھی۔ پھر یہی نہیں، صرف پیدا کر دیا، اللہ نے ساتھ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہاں پر جا کر تمہیں سکون ملے گا، وہاں پر جا کر تمہیں سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیویوں کی صفات بیان کی، ان کی خوبیاں بیان کی، ان کی تعریف بیان کی، تو فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اے لوگوں سن لو، دنیا کی سب سے بہترین مال، بہترین چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے۔ ساری چیزیں تمہاری الگ ہیں، لیکن اس کا نیک عورت کا مقابلہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتی۔ پھر کہیں پر بیان فرمایا کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو وہ خوش کر دے، جب شوہر کو اس کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت وہ پوری کرے، شوہر گھر میں نہ ہو تو اس کی امانت کی، اس کے سامان کی وہ حفاظت کرے، وغیرہ وغیرہ، اپنے مختلف اعتبار سے بیویوں کی تعریف بیان فرمائی۔ تو صحیح معنوں میں جب بیوی انسان کو صحیح مل جائے، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، تمام لوگوں کے حقوق کو پہچانتی ہو، تو وہ بیوی جو ہے دنیا کو ہی، ایک چھوٹے سے جھونپڑے کو ہی جنت نظیر بنا دیتی ہے۔ اور اگر بیوی صحیح نہ ہو تو گھر کیا ہوتا ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے، کہ باہر جاتا ہے تو وہاں پر اسے آنچ، گھر آتا ہے تو وہاں پر بھی اسے سکون نہیں ہے۔ ایسے بہت سے گھر آپ کو ملیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بھی بنائی تاکہ تم وہاں پر سکون حاصل کرو، اور پھر یہی نہیں، آپس میں تمہارے درمیان محبت اور رافت پیدا کر دی، تمہارے اندر مہربانی اور بھلائی کی صفت بھی پیدا فرما دی،
تاکہ تم اس کے ذریعے ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ یہ اللہ نے کیا۔ پھر بڑا اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، پھر اس کے بعد مختلف مثالیں مزید بیان کی جا رہی ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، دیگر تمام چیزیں پیدا کی۔ اور یہی نہیں، انسان ذرا غور کرے کہ یہی نہیں کہ انسان کو صرف پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، پوری کائنات میں جہاں جہاں انسان بسے ہوئے ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک ماں باپ کی سنتان ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان میں کیا کیا؟ رنگ الگ کر دیا، سب کی آواز الگ کر دی، سب کی زبان الگ کر دی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم میں سے جو جتنے لوگوں کو جانتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ تم سب تک جتنی دور تک سفر کر کے چلے جاؤ وہاں تک ایک دوسرے کا چہرہ نہیں ملے گا، ایک دوسرے کی آنکھ نہیں ملے گی، ایک دوسرے کے ناک نقشہ نہیں ملے گا، ایک دوسرے کا جسم قد و قامت نہیں ملے گا، ایک دوسرے کی زبان اور بولی نہیں ملے گی، ایک دوسرے کی آواز نہیں ملے گی، ایک دوسرے کا رنگ نہیں ملے گا، ایک دوسرے کے برابر کس کی کتنی طاقت ہے وہ نہیں ملے گی۔ یعنی انسان صرف اسی پر غور کرتا چلا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے بتایا کہ تمہارے رنگ اور تمہاری زبان دونوں اعتبار سے ہم نے پوری کائنات کے انسانوں کو کیا کیا؟ الگ کر دیا۔ ہم میں سے ہر شخص کو بلوا کے دکھا لیجئے، ہر ایک کی آواز میں فرق ہے۔ کہیں پر بھی اس کی آواز سن لیں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ فلاں بول رہا ہے۔ کیوں؟ اتنی آواز ہم نے اس کی سنی ہے کہ اس کی طرح دوسرے کی آواز ہے ہی نہیں، جیسے ہی بولتا ہے فوراً میری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں کی آواز ہے۔ اور پھر یہی نہیں، زبان کے اعتبار سے بھی اللہ نے الگ کر دیا۔ ہماری زبان ہندی ہے، اردو ہے، کسی کی انگریزی ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کا کیا فارسی ہے، کسی کی عربی ہے، کسی کی لاطینی ہے، کسی کی کیا ہے، کسی کی کیا ہے۔ پوری دنیا میں کائنات میں دوڑتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں تو ہر ایک کی زبان بالکل الگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ترکی زبان الگ ہے، ایران کی زبان الگ ہے، فلاں کی جگہ الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے۔ اب صرف ہندوستان میں اپنے ایک چھوٹے سے ملک میں غور کیجئے تو معلوم ہوا کہ 20-25 زبان تو کم از کم بولی ہی جاتی ہوگی۔ جتنے صوبے ہیں ہر ایک صوبے کی زبان تو غالباً الگ ہوگی۔ راجستھان کی الگ ہوگی، یو پی کی الگ ہے، مہاراشٹر کی الگ ہے، کیرلا کی الگ ہے، کرناٹک کی الگ ہے، ادھر چلے جائیے آسام کی الگ ہے، بہار کی الگ ہے، اور کیا بولتے ہیں کہ چلے جائیے جھارکھنڈ، اور کیا بولتے ہیں کہ کلکتہ ادھر کے بالکل الگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ چلے جائیے دوسرے ہر جگہ زبان میں فرق نظر آتا ہے۔ بلکہ اگر جو اہل زبان کہلاتے ہیں اور زبان کے لسانیات کے جو ماہرین کہلاتے ہیں ان سے جانا جائے، پہچانا جائے تو وہ یہ تہاں تک کہتے ہیں کہ ہر 3 کلومیٹر پر زبان تبدیل ہو جاتی ہے، ہر 3 کلومیٹر پر زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے نہیں؟ بس وہ فرق ہوتا، مثال کے طور پر لکھنؤ میں بولی جائے آپ کہاں جا رہے ہیں، یہاں بولنے لگے آپ کہاں جا رہے ہو، ہے یا نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ زبان میں فرق، تو طلاق کے اعتبار سے زبان میں فرق، الفاظ کے اعتبار سے زبان میں فرق ہے۔ کیوں؟ کہیں پر وہی لفظ دوسرے طریقے سے بولا جا رہا ہے، کہیں پر وہی لفظ دوسرے طریقے سے بولا جا رہا ہے۔ ہر ایک اعتبار سے الگ الگ لینگویج اور زبان بولی جا رہی ہے۔ اب اس پر اگر آدمی دیہاتی زبان میں چلا جائے تو مختلف اعتبار سے اس کے فرق نظر آتے ہیں، کہاں جات ہو، کہاں جاتا ہے، کہاں جاتا ہی، وغیرہ وغیرہ، مختلف اعتبار سے اس کی زبان بالکل الگ۔ تو زبان کا فرق ہر 3 کلومیٹر پہ نظر آتا ہے، اور پھر وہی 3 کلومیٹر، 6 کلومیٹر، 9 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 18 کلومیٹر آپ بڑھتے چلے جائیے۔ اس کے بعد جب ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جائیں تو زبان کا فرق اچھا خاصا نظر آ جاتا ہے، اور پھر جب صوبے کا فرق ہو جائے تو تقریباً زبان تبدیل ہی ہو جاتی ہے۔ آپ علی گڑھ کی زبان دیکھ رہے ہیں کیسی ہے، آپ سرا یہیں سے تھوڑی سی دور 100-125 کلومیٹر دلی چلے جائیں، وہاں کے زبان اور یہاں کے زبان میں دیکھ لیجئے کتنا بڑا فرق ہے یا نہیں؟ یہیں سے زیادہ نہیں، 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر ہو کر کیا بولتا ہے ہریانہ اور پنجابی وغیرہ، آپ وہاں چلے جائیں بالکل زبان بالکل الگ ہے، یہاں کی الگ ہے، وہاں کی بالکل الگ ہے، ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں جانیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ زبان کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ ہم ان کے یہاں چلے جائیں اجنبی ہو گئے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ایک ماں باپ کی وہ بھی اولاد، ایک ماں باپ کی میں بھی اولاد، لیکن ان کی زبان کیا ہے، میری زبان کیا ہے، کوئی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہا۔
ایک آدمی آتا ہے کسی دوسرے ملک کا آتا ہے، یہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، اپنی زبان بیان کرتا ہے، ہم اس کی زبان سے اس کے چہرہ دیکھتے ہیں، نہ وہ میرے سمجھ رہا ہے نہ میں اس کے سمجھ رہا ہوں، کوئی ایک دوسرے کی نہیں سمجھ، نشانی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، رنگ پھر فرمایا، رنگ کے اعتبار سے بھی سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ نشانی اللہ کے لیے۔ اب دیکھ لیجیے جس نے انسان ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے، آپ سب کو دیکھ لیجیے، سب کے رنگ میں بالکل فرق نظر آئے گا، بالکل یکساں کوئی نہیں ہے، کوئی بہت کالا، کوئی بہت گورا، کوئی کم گورا، کوئی زیادہ گورا ہے نا، کوئی میڈیم گورا، کوئی میڈیم سانولا، کوئی بہت سانولا، کوئی تھوڑا سا سانولا، کوئی دونوں کے بیچ میں گندمی رنگ کا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کا بالکل فرق نظر آئے گا، کہ یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اگر اللہ کو ان نشانیوں سے ہم پہچاننا چاہیں تو یہ قدرت کے مظاہر ہر جگہ ہر قدم پر ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت بس اپنے ذات کو ہمیں پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔